نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام حاضرین کو جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، دیکھنے والے تمام لوگوں کو آپ کی میزبان سحر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب علم کی جانب اپنے قدم بڑھائیں، کیونکہ یہ وہ واحد راستہ ہے کہ جس سے انسان کو فلاح ملتی ہے۔ واحد راستہ جہاں میں نے ذکر کیا تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں بہت کمپٹیشن پایا جاتا ہے، لیکن آج میں جن دو دوستوں کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں ان کا کمپٹیشن بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا سا ان کا انداز رہا۔ واجد اور عاصم دو دوست تھے جن کی آپس میں دوستی مثالی تھی اور بہت ہی مشہور، کلاس ایک ہی تھی، کبھی ایک فرسٹ آ جاتا تو کبھی دوسرا سیکنڈ آ جاتا، کبھی وہ فرسٹ آ جاتا تو کبھی یہ سیکنڈ آ جاتا، لیکن کبھی بھی دونوں میں کسی بات پہ تنازع نہیں ہوتا تھا، صرف زور تھا تو تعلیم حاصل کرنے پر اور محنت کرنے پر۔ الغرض سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا کہ ایک دن راستے میں گزرتے ہوئے عاصم کو اچانک ایک فال نکالنے والا دکھائی دیا۔ ایسے ہی ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس سال امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا، اس سے فال نکلوا کر پوچھ لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اس فال والے کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ بھیا میری ایک فال نکال دو۔ اس نے کہا فال میں نہیں نکالتا، یہ طوطا نکالے گا، اور یہ طوطا ہی بتائے گا آپ کی قسمت کا حال، کیونکہ یہ طوطا جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فال نکالی گئی، لیکن فال بدقسمتی سے ایسی تھی کہ جس کو سننا شاید عاصم کے بس کی بات نہیں تھی، اور اگر سنتا بھی تو شاید اس کو ذہنی طور پہ قبول کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ فال میں یہ نکلا تھا کہ اس سال عاصم فیل ہو جائے گا۔ عاصم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پہلی بار عاصم اسکول سے جب گھر آیا تو آج نہ ہی ماں کو گرم جوشی سے ملا بلکہ تھکے ماندے انداز میں اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ماں بڑی حیران ہوئی کہ آج اس کو کیا ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم کی کارکردگی میں فرق آنے لگا، اور اساتذہ نے بھی اس چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیا کہ عاصم پڑھائی میں اب اس طرح سے اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہا جو پہلے دکھایا کرتا تھا۔ بہرحال امتحانات قریب آ رہے تھے، اب دوست کو پریشانی ہوئی کہ میرے دوست کو دن بدن کیا ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ وہ اس کو تنہائی میں لے کے بیٹھا اور اس سے پوچھنے لگا کہ ایسا کیا معاملہ ہوا ہے۔ بالآخر عاصم نے وہ سارا قصہ اس کو بتایا کہ اس طرح سے واجد میرے ساتھ ہوا اور میں یہ گیا، تو اس پر واجد مسکرایا اور اس نے کہا دیکھو ان باتوں کا یہ بے سروپا باتیں ہیں اور اس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم سمجھدار ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، ہماری دوستی بہت اچھی ہے اور ہم نے بہت بار اس چیز کو دیکھا کہ ہم نے بہت سارے معاملات حل کیے ہیں، ہم اس معاملے کو بھی حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ تمہیں محنت کرنا ہوگی۔ امتحانات بہت قریب ہیں، دیکھو اول اور دوم پوزیشن کے لیے ہم دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، اب محنت کر کے یا وہ تم لے کر جاؤ گے یا میں لے کر جاؤں گا۔ اگر تم میری اس بات پر عمل کرو گے تو یقیناً تمہیں اس کا نتیجہ بھی اچھا ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور وہ کبھی بھی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ باتیں عاصم کے دل میں گھر کر گئیں اور وہ گھر گیا اور جا کر اس نے دل جمی سے اپنی پڑھائی شروع کی۔ امتحانات آئے اور امتحانات کے نتیجے میں عاصم اول پوزیشن کے ساتھ پاس ہوا۔ اب اس کو سمجھ میں آیا کہ واقعی محنت میں عظمت ہے، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے میری مہمان جو اس پر روشنی ڈالیں گی۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں۔ میری پہلی مہمان محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان ہے محترمہ عائشہ بلال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محنت کی عظمت آغاز میں نے کیا، میں چاہوں گی کہ اب از روئے قرآن اس پر روشنی آپ ڈالیں، بسم اللہ کیجیے۔ شکریہ سریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، صدق اللہ مولانا العظیم، کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ گویا اس محنت سے کسب حلال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ رازق ذات ہے، ہر ایک کا رزق اس کے ذمے ہے، اور اس نے اسے اپنا فضل قرار دیا کہ جو محنت کرتا ہے اور پھر محنت سے اپنا اس کا پھل کھاتا ہے، اپنی مادی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بے شمار الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے، عمل کا لفظ استعمال ہوا۔ جیسے دیکھیں سورہ عصر میں بھی آتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ عمل کا لفظ جب آتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ انسان ارادے اور اختیار سے کوئی کام کرے، وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، اسے عمل کہتے ہیں۔ ساتھ ہی روزی کمانے کے لیے بھی جب وہ جد و جہد کرتا ہے تو اسے بھی عمل کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا
تو اس میں ایک ولی کا ذکر کیا تو وہ ایک کشتی کو توڑ دیتے ہیں. اچھا. تو اس کشتی کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ کہ وہ ایک مسکین کی کشتی تھی کہ جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے. ٹھیک. تو اس طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کا لفظ اللہ نے محنت مزدوری کے لیے بھی استعمال کیا اور اچھے کاموں کے لیے بھی عمل الصالحات کے. اسی طرح جاہدہ کوشش کرنا تو اس کے لیے بھی آتا ہے من جاہدہ فإنما یجاہد لنفسی کہ جو محنت کرتا ہے تو یہ محنت سے اسے خود ہی فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ذات ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں تو کسب کا لفظ استعمال ہوا کہ لِرِجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا کہ آدمیوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے اپنا کمایا اور خواتین کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. اب اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ وہ کمائی جو آخرت کے لیے کوئی جمع کر رہا ہے اور وہ بھی کمائی جو دنیا میں مادی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسب حلال کے ذریعے کماتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زراعت اور کھیتی باڑی کے لیے حرسا اور زرع کا لفظ استعمال کیا کہ جو کھیتی باڑی کرتا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے اور اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا. اسی طرح تجارت کے ذریعے کوئی محنت کرتا ہے تو اس کا بھی ذکر آتا ہے. آپ دیکھیں سورہ قریش میں بھی ذکر آتا ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کہ گرمیوں اور سردیوں کے موسموں میں ان کے لیے سفر کو اللہ نے آسان کر دیا. تو یہ سفر تجارت ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے کہ وہ جب تجارت کرتے تھے تو میزان میں عدل سے کام نہیں لیتے تھے جس پر ان پر بعد میں پھر عذاب بھی آیا. تو یہ مختلف طریقے ہیں جو محنت کے ذریعے کسب حلال کے ہیں. اسلام محض سوچ اور فکر کا نام نہیں بلکہ عملی زندگی کا ایک پورا چارٹر فرام کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں کیسے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اپنی زندگی کو اس اللہ کے احکامات کے تابع کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ. بے شک بہت خوبصورت انداز سے از روح قرآن ہماری رہنمائی فرمائی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ عائشہ بلال, ان کی جانب چلیں گے اور از روح حدیث مبارکہ کیا آگاہی ہے ہمارے پاس محنت کی عظمت کے حوالے سے یہ جانیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا احادیث کریمہ میں محنت کش کی فضیلت کو بیان فرمایا اور اس کی فضیلت کو ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا کسب حلال کمانے والا اللہ کا حبیب ہے, محبوب ہے, دوست ہے. اور پھر ایک اور جگہ دیکھیں المجتہد فائز کہ جو محنت کش ہے, محنت کرنے والا ہے, وہ شخص کامیاب ہے. اگر ہمیں کامیابی کی طرف بڑھنا ہے تو دو چیزوں کو اپنانا ہوگا, ایک تو اللہ پر توکل اور دوسرا محنت کرنا خود. صحیح. اور پھر ایسے ہی شخص کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم کسی سے دنیا میں مشکل ترین کام ہوتا ہے کسی سے مانگنا, اور دنیا کا آسان ترین کام ہے رب العلا سے مانگنا. بے شک. اور وہاں سے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص اپنے کاندھے پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتا ہے اور اسے بیچ کر آتا ہے, اور وہ اس لیے یہ کام کرتا ہے کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے. اچھا. اور پھر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دے یا اپنے بچوں کی پرورش کرے, یا پھر وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے. ٹھیک ہے. محنت کرتا ہے اس لیے کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت شفیق بلخی, دونوں جو ہیں وہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں. ایک بار حضرت شفیق جو ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں تجارت کی نیت سے باہر جاؤں اور اس میں چند ماہ لگ جائیں گے, تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ سے ملاقات کر لوں, اس کے بعد وہاں جاؤں. اور یہ کہنے کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوئے. رخصت ہونے کے بعد آپ کچھ دن کے بعد ایک مسجد میں آپ دونوں کی ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم. یہ بات بہت توجہ طلب ہے, تھوڑی سی آپ کی وائس کا پرابلم آ رہا ہے, میں آپ کے طرف واپس آؤں گی اسی واقعے کے ساتھ. امتیاز بھائی آپ کی طرف آتے ہوئے جس طرح سے سلسلہ جاری ہے میں چاہوں گی اس کو آگے بڑھائیں.
سہرش محنت کی عظمت کو ہم دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کی. بالکل. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، وہ زرہ بنایا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت اور حکومت عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام ہے، انہیں غلے پر اور زمین کے خزانوں کا مالک بنایا. تو ہر ایک نے کسی نہ کسی انداز سے تبلیغ دین کے علاوہ بھی اپنی دنیاوی امور کے لیے بھی کام کو سر انجام دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے، جب آپ بنو سعد قبیلے میں ہیں اور آپ کی مدت کتنی ہے، 4 سال اور 6 سال، اور اس وقت آپ اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے. پھر آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ نے تجارت کو اپنایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے مال کو آپ خود لے کر شام کی طرف گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہوئے اسے سنت بنا کر عبادت بنا دیا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں سلسلہ جاری ہے. عائشہ بات کو مکمل کریں گے. جی. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم بن ادھم سے پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات جب ہوئی آپ کی، تو شفیق بلخی سے پوچھا آپ نے کہ آپ سفر پر جانے والے تھے، آپ سفر پر نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ویرانے میں گیا جہاں میں نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ جو اپاہج ہے. تو میں افسوس میں گر گیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ رزق کیسے حاصل کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دوسری چڑیا آئی اور اس نے اسے دانا دے دیا. تو یہ دیکھ کر میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں دور دراز سفر کروں اور اس کے بعد میں کچھ مال دولت حاصل کروں، بہتر یہ ہے کہ میں یہیں رہوں اور یہاں پر رہ کر میں تجارت کروں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ نے کہا کہ تو وہ اپاہج چڑیا کیوں بننا چاہتا ہے؟ تو وہ چڑیا بن جو محنت کر کے دور سے دانا لا کر کسی اپاہج کے منہ میں ڈالتی ہے. تو یہاں پر ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو محنت کرنے والا بندہ ہے وہ یقیناً راہ خدا میں دے گا، اور جو محنت نہیں کرتا ہے تو وہ حاصل ہی کیسے کرے گا. بے شک اللہ رب العالمین سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ توکل کے بارے میں کہ میں اپنا گھوڑا باندھوں اور چھوڑ دوں، میں باندھوں نہیں اور اللہ پر توکل کروں، تو حضور نے فرمایا پہلے گھوڑے کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. تو محنت کرنا جو ہے انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص محنت نہیں کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ نہ راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتی شخص کے لیے ہی یہ فرمایا کہ رزق حلال حاصل کرنا عین عبادت ہے. اور اگر کوئی شخص، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شخص اپنے بچوں کی روزی کے لیے محنت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے. آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، اس میں کیا تھا کہ صحابہ کرام اگر کام کر رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے. آپ دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہاتھ بٹانا یہ کیا تھا؟ یہ لوگوں کو متوجہ کرنا تھا کہ جب انسان کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ضرور کامیاب فرماتا ہے. تو یہی تمام احادیث کا لب لباب یہی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف محنت کی جانب گامزن ہونا ہے. اگر آپ محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. بے شک. اچھا، اور ناظرین ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، ہم بات کر رہے ہیں محنت کی عظمت کے حوالے سے. تو محنت کسی صرف ایک ہی کام کے لیے نہیں کہ اگر آپ کاروباری کر رہے ہیں تو اس میں ہی محنت نہیں، بلکہ ہر وہ زندگی کا اصول جس کو آپ نے نبھانا ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی بھی عمل کرنا درکار ہے تو اس میں محنت لازم ہے. ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی محنت کرنا آپ کو ضروری ہے. اگر آپ ان کے ساتھ محنت نہیں کریں گے، ان کو سکھائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، ان کو اوقات کے بارے میں نہیں بتائیں گے، دن اور رات کا فرق نہیں سمجھائیں گے تو ان کی تربیت نہیں ہوگی. یعنی آپ کی محنت نہیں ہوگی تو ان کی تربیت نہیں ہوگی. سیکھ تو وہ جائیں گے دنیا کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے شب و روز گزریں گے، ان کی تمام چیزیں آتے ہیں اس چیز میں ڈھلتی چلی جائیں گی اور وہ سیکھتے جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آپ کی محنت کا عنصر نہیں ہوگا تو ان کی ذات میں بہت ساری چیزیں ایسی خرابیاں رہ جائیں گی جو بڑے ہو کے معاشرے میں آپ کو دکھائی دیں گی، اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش اس وقت ہم اس کے اوپر محنت کر لیتے. تعلیم کا میدان لے لیں. اگر تعلیم کے میدان میں ہم کام کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہے تو اس میں بھی ہم پیچھے رہ جائیں گے یا وہ گول اچیو نہیں کر پائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ کی اپنی ازدواجی زندگی ہے، آپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ. آپ جس مرحلے کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ہر مرحلے میں آپ کی تھوڑی بہت محنت
لازم درکار ہوتی ہے. محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اگر ایک خاتون خانہ کچن میں کھانا بھی بنانے لگتی ہیں تو اس میں بھی محنت درکار ہوتی ہے, کیونکہ اگر وہ اپنی محنت اس میں شامل نہیں کرے گی, اپنی محبت اس میں شامل نہیں کرے گی, تو کبھی بھی اس کھانے میں لذت نہیں آئے گی. کھانا تو بن ہی جاتا ہے نمک مرچ سے, لیکن اگر اس میں محنت اور محبت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ لذیذ کھانا ہوگا. اور یہی باتیں ہمیں از روئے قرآن بھی مل رہی ہیں, اور یہی باتیں ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی سامنے آ رہی ہیں. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مطلوبہ ہدف نہ ملنے پر, یعنی آپ کا مطلوبہ نتیجہ نہ ملنے پر دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس کیا سلسلہ ہے اور کیا راستہ ہے اور کیا رہنمائی ہے؟ جی دیکھیے شریف, جہاں تک مایوس ہونے کی بات ہے اور دل برداشتہ ہونے کی بات ہے, یہ صرف یہیں تک نہیں رہتا, بلکہ اس سے ایک جسمانی طور پر انسان کی بیماریوں کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جب اس کے اعصاب پہ دباؤ آتا ہے تو اسی سے ڈپریشن آ رہا ہے, اسی سے ٹینشن آ رہی ہے, اسی سے دل کی بیماریاں, جگر کی بیماریاں. اور یہ ساری ان کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں نے محنت کی اور مجھے ویسا رزلٹ کیوں نہیں ملا. ٹھیک ہے. اب جب سوچا جائے تو ایمان در حقیقت اللہ پر بھروسے کا نام ہے. جب انسان حق کی خاطر کسب حلال کرتا ہے تو پھر اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حق کی راہ پر ہے, اور اللہ رب العزت ضرور اس کو محنت کا پھل عطا فرمائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, مومن کے نزدیک مایوسی نہیں آنی چاہیے. جہاں ایمان ہو وہاں مایوسی کا گزر نہیں ہو سکتا. یہی تو بھروسہ ہے اللہ پر, یہی تو توکل ہے, یہی ایمان ہے, یہ اللہ سے تعلق ہے. جب آپ نے حق کے لیے محنت کی تو آپ کو لازمی اس کا اجر ملے گا. پھر آپ دیکھیں تو اس کے دو اور فیکٹر ہیں. اچھا, اس کے دو اور بھی فیکٹر ہیں, لیکن ان فیکٹرز کو ہم ابھی آپ کے سامنے نہیں لا رہے, اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج بات ہو رہی ہے محنت کی عظمت کی. انشاءاللہ تعالیٰ آج کوشش کریں گے کہ ہم اور اپنے بچوں کو اس طرف ہم اس سمت پہ لگا سکیں کہ وہ بھی محنت کرنے والے بنے. تو ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میری پہچان میں آپ سے کریں گے ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں محنت کی عظمت کے حوالے سے. جس طرح میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ زندگی کا کوئی بھی میدان ہو, محنت کے بغیر عارضی ہوتا ہے, اور اگر کچھ دیر کے لیے آپ کو اس کا ثمر مل بھی جاتا ہے تو وہ دیر پا نہیں ہوتا. لیکن جس چیز میں محنت اور خلوص شامل کر دیا جاتا ہے پھر اس کا اثر دیر تک رہتا ہے اور وہ دیر پا ہو جاتا ہے. آج ہم یہی بات کر رہے تھے, اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ جس طرح بیان کر رہی تھی, ابھی دو چیزیں اور وہ بیان کرنے والی تھی جہاں پر میں نے ان کو انٹرپٹ کیا اور ہم بریک کی طرف چلے گئے. اب ہم پروگرام میں واپس آ چکے ہیں, پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. محنت کی عظمت کے حوالے سے آپ کے اپنے کیا خیالات ہیں؟ آپ کے اپنے بچے اس بارے میں کس حد تک تیار ہو چکے ہیں, یا آپ ان کو کس حد تک تیار کر پائی ہیں, یا اگر وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو ضرور پروگرام میں شامل ہو جائیے گا. ہو سکتا ہے ہماری جانب سے دیا گیا کوئی مشورہ آپ کے کام آ سکے. جی امتیاز بھائی. جی سر, بات ہو رہی تھی کہ ایک فرد دل برداشتہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اس کے دل برداشتہ ہونے کی وجہ سے اس کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ ایمان اور مایوسی یہ دو اکٹھی چیزیں نہیں ہو سکتی. جہاں ایمان مضبوط ہو وہاں مایوسی کا کوئی گزر نہیں ہوتا. تو جو دو باتیں میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ ایک ہے اجتماعی سطح پر معاشرے کے افراد کو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے کوششیں جو نہیں ہو رہی. آج ہمارے پورے معاشرے میں میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے, حق تلفی ہوتی ہے, اقربا پروری ہے, جس کی وجہ سے فرد دل برداشتہ اور مایوس ہو رہا ہے. تو ایک اجتماعی ریاستی سطح پر جو کام ہونے چاہیے, ایک سادگی کو فروغ دینا ہے, ہمیں تعیشات کو کم کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ہماری جتنی صنعتیں ہیں ان میں مزدوروں کو منافع میں شریک کریں گے آپ, تو ان کی معیار زندگی بہتر ہوگا, ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی حمیرہ, کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں, بہت اچھا چل رہا ہے سب. کیا کہنا چاہو گے آج؟ اچھا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا, یہ میں کویشچن کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے محنت کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں اور لوگ مجھے مالدار سمجھ کر میری عزت کریں, اور وہ ساری زندگی بھی سلسلے میں گزار دیتا ہے کوٹھیاں بناتے ہوئے, کاریں بناتے ہوئے, حالانکہ نماز کا ٹائم آتا تو اس کے پڑھنے کے لیے اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے, وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اس کی اللہ کی رضا اس کے پیش نظر نہیں ہوتی, تو کیا ایسی محنت کرنے والے کو کیا اجر و ثواب حاصل ہوگا کہ نہیں؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہاں پہ کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بندے جتنی محنت دنیا کو کمانے کے لیے کرتے ہیں, اگر اسی آدھی محنت آخرت کی بہتری کے لیے کریں تو وہ کیا سے کیا ہو جائیں گے. اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے گا کہ لوگ توجہ نہیں دیتے.
حمیرہ بہت اچھی کال تھی آپ کی اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری بہنیں اس طرف توجہ دے رہی ہیں آپ کے سوال کو کہ اس مادہ پرست دنیا میں جس طرح لوگ مادیت کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اس عارضی دنیا کے لیے ہر چیزیں اکٹھی کرنے میں آسائشیں اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ آخرت کے لیے بھی تھوڑی محنت لازم ہے. اس کو بھی میں بھی کچھ دیر میں پروگرام میں شامل کروں گی. بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. جی سر اس بات اسی مایوسی کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اجتماعی سطح پر کچھ ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جس میں ہم معاشرے کے افراد کو اس مایوسی سے نکال سکیں. یہ ایک اجتماعی سطح پر کچھ ایسے اقدامات ہیں جو ضروری ہیں کرنے کہ جن سے میرٹ پر ایک فرد کو ملے محنت کا معاوضہ ملے. وہ جتنی محنت کرتا ہے جو اس کی اہلیت اور قابلیت ہے اس کے مطابق اس کا سٹیٹس بھی ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا معاشرے میں, جس سے ایمان میں لوگ اور زیادہ کمزور ہو رہے ہیں, دین سے دور ہو رہے ہیں. اور اللہ رب العزت تو ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کیا ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. تو پوری طرح سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو ذرائع کوئی بھی استعمال نہ کرے اور جائز طریقے جو اللہ نے قصب حلال کے رکھے ان کے ذریعے کمائے اور پھر شکر گزاری کا احساس ہو. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک جو پہلو رہ گیا انفرادی سطح پر کہ یہ تو تھے ریاستی اقدامات جو ہونے چاہیے, جیسے مزدوروں کو ان کے منافع میں شریک کیا جائے, ملازم میں اور آفیسر میں جو تفاوت بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو کم کیا جانا چاہیے, سادگی کو اپنایا جانا چاہیے. اور انفرادی سطح پر ہمیں علم و فن کو فروغ دینا چاہیے, ایک ہنر پہ کام کرنا چاہیے. ہنر پہ کام کرنا چاہیے کیونکہ ہنرمند لوگوں کی قدر ہمیں کرنی چاہیے جو بہت محنت سے اپنی کسی بھی شاہکار کو بنا کے سامنے لاتے ہیں. ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی رحمتیں برسائے. کیا کہیں گی؟ صحیح آواز نہیں آ رہی, کٹی آواز آ رہی ہے. جی جو لوگ محنت نہیں کرتے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے دنیا میں. تو میرا یہ ہے کہ ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ تو محنت کر ہی نہیں رہے. محنت تو ان لوگوں نے کیا جو تلوار کے سائے تلے وہ ان لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں اور روزے رکھے ہیں, ان پہ پابندیاں تھی, ہم پہ تو کوئی الحمدللہ ہمیں تو ہر چیز بنی بنائی مل گئی ہے, بنا بنایا دین اسلام ہمیں مل گیا ہے. ہمیں تو کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑی, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہم لوگ. آپ نے میری بہن, آپ کو میری آواز کٹ کے جا رہی ہے, سوری, لیکن آپ نے دو باتیں ایک ساتھ کر دی. ایک طرف آپ نے کہا کہ محنت کرنے والے کو جو ہے اس کا صلہ, کچھ ایسا انہوں نے شروع میں کہا تھا نا. نہیں, انہوں نے کہا کہ محنت اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھا ایسا کہا تھا, پکی بات ہے, مجھے کنفرم کر کے بتائیے گا. چلیں ٹھیک ہے جی, اوکے ٹھیک ہے. میری بہن بہت اچھے انداز سے پروگرام میں شامل ہوئی کیونکہ محنت کے بغیر زندگی میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم جہاں بات کر رہے ہیں آج مادیت کا دور ہے اور ہر کوئی آسائش دنیا کے لیے اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور شارٹ کٹس اپنانے کا ایک بڑا رواج سا ہو گیا. اور ہمارے پہلے تو بچے شارٹ کٹس کی طرف جاتے تھے, اب تو بڑے بھی ماشاءاللہ شارٹ کٹس کی طرف جانے لگ گئے. کیا کہیں گے عائشہ؟ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے سہارا لیتے ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ہی فرما رہے ہیں کہ غلط طریقہ, رزق کی تلاش میں کوئی بھی غلط طریقہ اختیار نہ کرو کہ انسان کو جتنا رزق اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے وہ ضرور ملے گا, اگرچہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتا دیا ہے. اب دیکھیے جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا اللہ کی راہ کے لیے, اس میں مشکلات بھی آتی ہیں, پریشانی بھی آتی ہیں, تو اس چیز سے ہمیں یہ نہیں ہونا کہ دل برداشتہ ہو جائیں اور شارٹ کٹ مانگیں کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائیں. آپ دیکھیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب چکی پیسا کرتی تھیں تو آپ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ جایا کرتے تھے, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ چکی پیسنا چھوڑ دیجئے, بلکہ ایک تسبیح بتا دی تھی اور وہ اس محنت کو جاری ہی رکھے, انہوں نے چھوڑا نہیں اس کام کو. اور پھر اگر ہم شارٹ کٹ لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آج کل ہم بہت سارے مسائل اور مصائب کا اسی وجہ سے شکار ہیں کہ ہم صحیح طریقے کو اپنا ہی نہیں رہے ہیں. خواتین کی اگر میں بات کروں تو ہم نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے ہیں, جھاڑو پوچھا لگانے میں بڑی مشقت ہوتی ہے خواتین کو, وہ کوشش نہیں کرتی ہیں, وہ جم جوائن کر لیں گی لیکن جھاڑو پوچھا نہیں لگائیں گی. اگر وہ جھاڑو پوچھا لگائیں, محنت کریں گھر کے اندر جیسا کہ محنت کرنے کا حکم ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت گھر میں بیٹھ کر
اس کا بہترین کام یہ ہے کہ وہ چرخہ کاٹے. تو حضور نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے. آپ دیکھیے کتنی ہی صحابیات ہماری طبیبہ تھیں, کتنی ہی صحابیات کو بہت سارے علوم پر بہت زیادہ دسترس حاصل تھی. کیوں تھی وہ حاصل؟ وہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے محنت کی, اس کے لیے کوشش کی, اس کے لیے تگ و دو کی. آپ دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں تک جانے کا حکم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے کو, اور پھر فرما دیا کہ محنت کرنے والا کیا ہے, المجتہد فائز. مجتہد جو ہے, محنت کرنے والا, محنت کش انسان جو ہے وہ فائز ہے, کامیاب ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ اٹھائیے جس میں اس بات کو یہی توقف کے ساتھ میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آؤں گی. ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن, کیا کہنا چاہیں گی؟ عسکری 10 سے. اچھا ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہیں گی؟ میرا سوال ہے کہ مجھے ایک پریشانی ہے میرے بیٹے کی. اچھا. تو کوئی مجھے وظیفہ بتا سکتی ہیں کو پڑھ لوں تو اللہ پریشانی ختم کر دے؟ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں, تو بہت مشکل ہے. بیٹے کی طرف سے آپ کو پریشانی کیا ہے, کس معاملے میں؟ وہ باہر رہنا, تو اس کے پیپر 1-2 نہیں بن رہے, تو میں کہتی ہوں کہ آپ بہنوں سے کہیں مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تو میں پڑھ لوں. ٹھیک ہے, میرے بچے کی مشکل آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا یہاں تھوڑا واضح ہو گیا, کیونکہ آپ کو اس کے معاملات کے لیے آپ اس کے لیے پریشان ہیں. بیٹا آپ کا ماشاءاللہ فرما بردار ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. چلیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے گا. ہم سب مل کے بھی دعا کریں گے, اور پروگرام کے آخر میں آپ کے سوال کا جواب بھی لوں گی. بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین, ہم بات کریں محنت کی عظمت کے حوالے سے, اور جس طرح سے حدیث مبارکہ سے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے, اور جس طرح سے اس کی آگاہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی میں محنت کو لازم و ملزوم کرنا ہے. یہ بات مزید آگے بڑھے گی, کیونکہ ابھی ہم آپ سے کچھ دیر کی دوری اختیار کریں, آپ سے ملاقات کریں گے ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور میری بہنوں کے سوالات یقیناً اپنی جگہ پر صحیح ہیں. جو بہت سارے معاملات زندگی چل رہے ہیں اور رواں دواں ہیں, جس طرح زندگی, یقیناً یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ان کے جوابات آپ کو یقیناً ہمارے جوابات میں پوشیدہ مل رہے ہوں گے. آپ غور سے جوابات سنتے رہیے, انشاءاللہ آپ کو جوابات ملتے رہیں گے. عائشہ, اپنے جواب کو مکمل کیجیے گا. ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی کہ ہم اس چکر میں کہ بہت جلدی آگے پہنچ جائیں, بہت سارے لوگوں کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں. جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے نا. بالکل. بس ایک چیز کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ میں محنت کر رہا ہوں اس میں مجھے صرف اور صرف تیری رضا پہ راضی رکھ, میں تیری رضا پہ راضی رہوں, اور مجھے وہ کمائی دے جس کے ذریعے سے میں اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر سکوں. ایک حدیث کریمہ کہ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں, ہم بارہا کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی کمائی کو پاک رکھ, تیری دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. کتنا بڑا ایک یہ سمجھ لو کہ ایک طریقہ ہے جس کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری دعائیں قبول ہونے لگیں گی. اور ایک دعا واحد وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی تمام تکالیف دور ہو سکتی ہیں. میری بہن جو اس وقت ابھی کچھ دیر پہلے پروگرام میں شامل ہوئی تھی, وہ بھی بہت غور سے اس بات کو سنیں, اس لیے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے اکثر ایسی چیزیں کر جاتے ہیں اپنی زندگی میں کہ جب ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی. دنیا تو سنوارنے لگ جاتے ہیں کہ محنت کر لیں, 4 پیسے جلدی جمع کر لیں, یہ کوٹھی بنا لیں, یہ بنگلہ خرید لیں, یہ گاڑی چھوٹی ہے, بڑی گاڑی لے لیتے ہیں, زیور کم ہے زیادہ لے لیتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی ہے, قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے, اور دیگر تعلیمات کے جن کا پرچار ہمیں کرنا ہے, جن کی تبلیغ بھی ہم پہ واجب ہے, ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کیا کہیں گی جناب کہ آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت کے متعلق جو احکامات ہیں؟ دیکھیے سر, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ عصر کے وقت کی قسم, زمانے کی قسم, بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح کیے. آخرت دین کا بنیادی رکن ہے اور بنیادی ستون ہے. ایک جواب دہی کا احساس رہتا ہے تو انسان کے اندر خوف خدا رہتا ہے, وہ اپنے اعمال کو درست کر سکتا ہے. اس لیے اسے لازمی جز ہے یہ ایمانیات کا ہمارا ایمان بالآخرت. اور بار جگہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں, ہم کوئی ملازم بھی رکھتے ہیں تو جب تک اسے ذمہ داری بتائیں نہیں
تو ہم دوسرے دن اس سے پرسش نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے باطل نہیں بنایا, اس سے زمین کو سجایا گیا ہے تو اسے اس کے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا ہے, اور پھر بتایا گیا ہے کہ ایک دن آنا ہے تمہیں جواب دینا ہے, اور آخرت کا نفع دنیا کے نفع سے بہت کہیں زیادہ بہتر ہے. دنیا عارضی ہے, آخرت کا گھر دائمی ہوگا. اور جہاں تک مادہ پرستی کی دوڑ ہے اور شارٹ کٹس کی بات ہو رہی ہے, آپ دیکھیں شارٹ کٹس میں کیا آتا ہے, انسان جوا کھیلتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, قتل کرتا ہے, اغوا کرتا ہے, دھوکے دیتا ہے, رشوت لیتا ہے. اس سے پورے معاشرے کا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے, ظلم اور استحصال پھیل جاتا ہے. اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان کہ ایک ریاست کفر پہ تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم پہ زیادہ دیر نہیں. تو ہم اس ظلم کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم نے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. دیکھیں انسان کی ضروریات پر نگاہ ڈالیں تو پہلی بنیادی چیز اس کی بنیادی ضروریات آتی ہیں جنہیں اس نے پورا کرنے کے لیے سٹرگل کرنی ہے. اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے تو آسائشوں میں جاتا ہے, آسائشوں سے تعیشات میں چلا جاتا ہے, اور تعیشات کے آگے حرص و ہوس کی وہ دلدل شروع ہو جاتی ہے کہ جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہوتا. جیسے میری اس بہن نے بھی کہا کہ ایک مال کی دوڑ میں آپ لگے ہوئے ہیں تو یہی تو مادہ پرستی ہے, اور اس کو کبھی پسند نہیں کیا گیا. اس کی جگہ اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا کہا, کسب حلال کا کہا, پھر مال میں حصہ رکھا, زکوٰۃ کا, عشر کا, اسی لیے کہ مال پاک کفالت کا, اور لالچ حرص و ہوس طمع نہ بڑھے, تاکہ مال کی محبت نہ رہے. ایک شخص کو انفرادی ملکیت کا حق دیا تو ساتھ اجتماعی طور پر اس پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں کہ ان افراد کا تم پر حق ہے. آج دیکھیں ہم جتنے دنیا کے معاشی نظام اٹھا کر دیکھتے ہیں کسی کے پاس بھی وہ خوبصورتی نہیں ہے. دو اگر مین نظام ہے سرمایہ دارانہ اور دوسرا نظام, وہ دونوں ایک انتہاؤں پر نظر آتے ہیں. اسلام نے انتہائی بیلنس ایک تصور دیا. بے شک کسب حلال اور انفاق فی سبیل اللہ, یہ بڑا بہن کے لیے بھی جواب دے دیجیے گا مختصر سا جو اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہے. اول تو یہ کہ وہ درود پاک اور استغفار کی بہت زیادہ کثرت کریں, دن میں بار بار تسبیحات پڑھا کریں ہر نماز کے بعد. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 313 بار ہر روز پڑھیں اور دعا کریں. اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول. بے شک. عائشہ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ دنیا میں آپ جب آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, اور جب یہاں سے لوٹیں گے تب بھی خالی ہاتھ لوٹیں گے. تو وہ عمل نہ کیجیے کہ جس سے سامنے والا تکلیف میں ہو, پریشانی میں ہو, مشکل میں آ جائے. اپنی محنت سے جو ہے جتنا محنت کر سکتے ہیں محنت کر کے اس مقام تک پہنچ جائیے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں. بہت خوبصورت انداز میں. یقیناً ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بہت سارا کلام کیا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ مختصر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ اس مختصر وقت میں ہم ان تمام گفتگو کو سمیٹ کر اس تمام علم کو سمیٹ کر ہم آپ تک لے کر آئیں کہ جو ایک انسان کے لیے لازمی ہے. میں ہمیشہ اس پروگرام میں یہی بات کرتی ہوں کہ میری پہچان, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے غلاموں میں شامل کرے. تو ہمیں ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے اہل بیت کو, کس طرح سے صحابہ کرام اجمعین کو تعلیمات دی, اور سب جگہ پر محنت کا ذکر لازم ہے. امتیاز بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ وہ ایک کالر تھیں, ان کا 1 منٹ کا میں چاہوں گی جواب ضرور آپ دے دیں, کہ جنہوں نے درمیان میں سوال کر کے کہا تھا کہ محنت تو بہت کرتے ہیں لوگ لیکن محنت کا صلہ نہیں ملتا. تھوڑا سا اس کے بارے میں 1 منٹ کا. دیکھیں کہ اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ نہیں مل رہا تو ظاہری صلہ آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا نہیں مل رہا. ہاں جی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرما دیا کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. تو اگر مالک اور جو بھی وہ ان کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ نہیں کر رہے تو ان میں جو بھی ذمہ دار افراد ہیں وہ گناہ گار ہیں, مگر ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی. جب انسان حق کی راہ پر ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اس راستے پر تو موت بھی آ جائے تو انسان شہید ہے. تو اس لیے گھبرائیں نہیں. اگر ظاہری صلہ نہیں بھی مل رہا
تو وہ ذات کسی لمحے ہم سے غافل نہیں ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کی نگاہ میں ہے. تو وہ ذات مبارکہ جب ہر وقت ہمیں نگاہ میں رکھ رہی ہے تو ہم کیوں نہ اسے ذہن میں رکھیں. بے شک. ناظرین یہ بات بہت خوبصورت ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے پروگرام کے آخر میں صرف آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ کافل شاشی ایک لوہار تھے کہ جو بہت مشہور تھے اپنے لوہے کے مصنوعات بنانے پر, کہ کچھ بھی بناتے تھے تو وہ بہت مشہور ہو جایا کرتا تھا, اور ان کو بڑا ناز, بڑا فخر تھا اپنے اس فن پہ کہ وہ اپنی محنت سے, کاریگری سے ایک ایسا نمونہ تیار کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہر کوئی معترف ہو جاتا ہے اور ہر کوئی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ بادشاہ وقت کے دربار میں بھی جو چیز شاشی کی بن کے جاتی تھی وہ دیکھنے کے لائق ہوتی تھی. ایک دن اسی طرح سے کافل شاشی نے ایک صندوق بنایا جو بہت خوبصورت تھا. اس کو دیکھتے ہی ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو میں بادشاہ کے دربار میں لے کر چلوں. وہ اس صندوق کو لے کر جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اب وہ انتظار میں تھے کہ بادشاہ اس کی تعریفیں کریں گے, اور ویسا ہی ہوا کیونکہ بہت دیر تک بادشاہ اس صندوق کو دیکھتے ہی رہ گئے, اور پھر اس کے بعد تعریفوں کا سلسلہ شروع ہوا. اب شاشی بہت جو ہے پروقار دکھائی دے رہے تھے کیونکہ پورے دربار میں تعریفوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ایک صاحب جو ہیں دربار کے اندر آئے اور بادشاہ بھی ان کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. درباری بھی تمام ان کی جانب دوڑ پڑے. تو کافل کو یہ دیکھ کر بڑا ایک جھٹکا سا لگا کہ ایسا کیسے ہو گیا, میں تو بڑا معتبر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں تو ایک اتنی اچھی چیز محنت کے بعد بنا کر لے کے آیا ہوں اور پورا دربار اس کو دیکھ رہا تھا. یہ کون شخص آیا جو خالی ہاتھ ہے, لیکن اس کے لیے ہر کوئی اس کی جانب دوڑا چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی اس کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ سوچ کر انہوں نے سوال کیا کہ یہ آنے والے شخص کون ہے, تو ان کو پتہ چلا کہ یہ وقت کے عالم دین ہے. کافل کے دل میں یہ خیال آیا کہ عالم دین کی اتنی عزت اور اتنا احترام ہے کہ بادشاہ وقت بھی کھڑا ہو گیا, تو کیوں نہ آج کے بعد سے میں بھی دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کروں. یہ خیال آتے ہی کافل نے اپنا جو لوہار کی دکان تھی اس کو بند کیا اور ایک عالم دین کی صحبت اختیار کی. پورا سال دن رات کتابوں میں مگن رہے, پڑھتے رہے, یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا. ایک سال کے بعد کافل نے سوچا کہ میں اپنا امتحان کیوں نہ لوں. جب انہوں نے اپنا امتحان لیا تو اپنے آپ کو بہت کمزور پایا, بڑے دل برداشتہ ہو گئے کہ اتنی محنت کی لیکن صلہ تو کچھ بھی نہیں ملا, اور پھر جنگلوں کی طرف رخ کر لیا کیونکہ اب علم کے اس معراج پہ آ گئے تھے کہ اب دکان کی طرف جانے کا بھی من نہیں ہو رہا تھا, ادھر کتابوں سے بھی پیچھا چھڑانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا, دل چاہ رہا کہ یہاں پر بھی مگن رہوں, لیکن دل برداشتہ یہ ہو گیا کہ اتنی محنت کے بعد بھی کچھ صلہ نہیں مل سکا. جب جنگل میں ایک جگہ قیام کیا تو ایک پتھر پر قطرہ قطرہ پانی پڑتے دیکھا. جب اس پانی کی طرف نظر پڑی تو اس پانی نے اس پتھر کے اندر ایک گڑھا بنا دیا تھا. تو وہاں پر کافل کو خیال آیا کہ کیا علم اس پتھر سے زیادہ سخت ہے, اور کیا میری محنت ان پانی کے قطروں سے بھی کمتر ہے. تو دل میں آواز آئی نہیں, اور اسی وقت آپ اٹھے اور جا کر دوبارہ آپ نے کتابوں کو کھولا اور اس میں مگن ہو گئے. اور پھر 30 سال کے بعد وہی کافل شاشی عالم کافل شاشی کے نام سے مشہور ہوئے کہ جن کا آس پاس کی جگہوں پر کوئی بھی مقابلہ نہ تھا. تو محنت میں عظمت ہے, یقیناً یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کو اور خود محنت کی عادت ڈالیے. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطیاں کوتاہی پر آپ سے معافی کی طلبگار ہوں. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے پروگرام سے لیں گے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.